الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انها ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کی چند نصیحتیں پڑھی تھیں، آپ کو یاد ہیں؟ جو ساتھی تھے پچھلی دفعہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت ہی اہم ترین نصیحتیں کی ہیں۔ اتنی اہم ترین نصیحتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے، اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا پچھلی دفعہ کہ حکیم لقمان جو تھے یہ پیغمبر نہیں تھے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ نبی تھے، لیکن جو صحیح روایات ہیں ان میں کیا ہے کہ یہ پیغمبر نہیں تھے بلکہ ایک عام انسان تھے، اور شکل و صورت کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے بھی کوئی مقام نہیں تھا۔ رنگ کالا تھا اور نقش نین، شکل و شباہت بھی اچھی نہیں تھی، خاندان بھی اچھا نہیں تھا، لیکن علم تھا، ذہانت تھی۔ اس علم اور ذہانت کی وجہ سے، ان کی اچھی باتیں کرنے کی وجہ سے مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی ان کی باتوں کو اپنی سپیچ میں، اپنی باتوں میں، اپنی بات کا وزن بڑھانے میں ان کی باتوں کو کوٹ کرتے تھے۔ جس طرح آج ہم اپنی بات کا وزن بڑھانے کے لیے کسی اور بڑے کی بات کو کوٹ کرتے ہیں نا کہ میری بات نہیں، فلاں نے بھی اسی طرح کہا ہے، اس کا بھی نظریہ یہی ہے۔ تو مشرکین مکہ بھی اپنی باتوں میں حکیم لقمان کی باتوں کو بطور دلیل کے کوٹ کرتے تھے کہ یہ دیکھو اس کا یہ قول ہے، حکیم لقمان کا یہ قول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ باتیں، جو باتیں مشرکین مکہ نہیں مانتے تھے، ان باتوں کو قرآن کا حصہ بنایا ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات کیا تھی؟ یا بنی لا تشرک باللہ۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے یہ نصیحت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو مشرکین مکہ کو سب سے پہلے یہ دعوت دی کہ جس بندے کو تم دانا کہتے ہو، جس بندے کو تم ذہین کہتے ہو، جو بندہ تمہارے لیے بطور دلیل کے مانا جاتا ہے، اس کی تو مان لو۔ چلو باقیوں کی نہیں مان رہے، پیغمبر علیہ السلام کی دعوت بھی یہی ہے، ان کی بات کو تم نہیں مان رہے، جس بندے کو تم بطور دلیل پیش کرتے ہو اس کی دعوت بھی کیا تھی؟ لا تشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ تو پہلی حکیم لقمان کی نصیحت کیا تھی؟ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ دوسری نصیحت کیا تھی؟ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، کیونکہ والدین میں خصوصاً ماں، وہ اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو پیٹ میں اٹھاتی ہے، تکلیف برداشت کرتی ہے، پھر اس کو پیدا کرتی ہے، اس وقت تکلیف برداشت کرتی ہے، پھر دودھ پلاتی ہے، پھر ساری زندگی اس کو پالتی رہتی ہے، تو اس کا حق باپ سے زیادہ ہے۔ اور پھر یہاں تک کہا کہ اگر والدین تمہارے اوپر ظلم کریں، زیادتی کریں، تب بھی ان کی اچھی خدمت کرتے رہنا ہے۔ آج کل پتہ کیا ہوتا ہے؟ ذہن میں ڈال دیتا ہے شیطان کہ ہمارے والدین تو، جس طرح پچھلی دفعہ لیکچر سنا ہوگا، کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہوگی، یہ باتیں تو ان والدین کے لیے جو والدین نیک ہوں، جو والدین اچھے ہوں، ہمارے والدین تو اس لائق ہی نہیں، معاذ اللہ۔ یہ آتا ہے نا ذہن میں، شیطان یہ بات ذہن میں ڈالتا ہے کہ جتنے بھی درس سنے ہیں، یہ لیکچر سنے ہیں، یہ باتیں ساری ان کے لیے جن کے والدین نیک ہوں، اچھے ہوں۔ ہمارے تو والدین خود بھی نماز نہیں پڑھتے۔ اگر نہیں پڑھتے تو ان کی کمی ہے، ان کو آپ دعوت دے سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں، ان کو اچھے انداز میں آپ نماز کی دعوت دیں، آپ ان کو قرآن کی دعوت دیں، یا کوئی بھی اللہ نہ کرے غلط کام وہ کر رہے ہیں، سودی معاملات میں ہیں، انسان ہے وہ بھی، غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے، ہم ان کو اچھے انداز سے دعوت دے سکتے ہیں۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ اپنے والد کے آگے نہیں بولے، گستاخی نہیں کی، اونچی آواز میں بات نہیں کی، اور باپ کون تھا؟ بت گر، بتوں کا پجاری، بتوں کا کریٹر، صرف پجاری نہیں، بت بنا کے بیچنے والا، بتوں کی خرید و فروخت کرنے والا، اس کو بھی سمجھایا، بتایا، اور بڑے اخلاق اور پیار سے اپنے والد کے سامنے ادب سے بات کی۔ باپ نے نہیں مانا تو کہا میں جا رہا ہوں، اور باپ نے خود نکالا، کہا ابراہیم نکل جاؤ میرے گھر سے۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، اگرچہ وہ ظلم کریں۔
اگرچہ وہ ظلم کریں. کئی نوجوانوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، بڑے بیٹے کو جو ہے وہ عیش کرائے، اس کو اچھی تعلیم دلوائی، وہ جو ہے بڑے اعلیٰ مقام پہ پہنچ گیا، ہمیں اچھا پڑھاتے تو ہم بھی آج کہیں اور مقام پہ ہوتے. یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم پڑھے نہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس کو پڑھایا ہے وہ پڑھ گیا، تیرے اوپر کتنا کھپتے رہے، محنت کی، تو نے پڑھا ہی نہیں. یہ بھول جاتا ہے ان کو. کیا ذہن میں رہتا ہے کہ ہمیں پڑھایا ہی نہیں ہے. جب ہمارا ٹائم، یا پھر بڑوں کے ذہن میں یاد ہے ہمارے ٹائم پہ کوئی نہیں تھا ان کو توفیق، اب اس کے لیے سارے خرچے ہیں، ساری وہ کام بھی کوئی نہیں کرتا، ہم کام میں ہی پھنسے رہے ہیں. تو والدین جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے اپنے اولاد کے ساتھ زیادتی کریں. ہو سکتا ہے وہ بھی انسان ہے، کئی دفعہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ والدین سے زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ زیادتی بھی کریں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اگر وہ زیادتی بھی کریں، ان کو زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ان کا اپنا فرض ہے کہ اپنی اولاد میں عدل کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک صحابی آئے اپنے بیٹے کو لے کر، کرنے کے اللہ کے پیغمبر میں نا اس کو گفٹ دیتا ہوں، یہ گفٹ میں نے اس کو دیا، آپ گواہ بنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری اور اولاد ہے؟ کہنے لگا ہاں ہے. آپ نے فرمایا سب کو دیا ہے گفٹ؟ کہتا نہیں. آپ نے فرمایا پھر ظلم پر مجھے گواہ بنانا ہے. میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، اپنی اولاد میں عدل کیا کرو. تو والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ اولاد میں عدل کریں. اگر وہ نہیں کر رہے تو ان کا گناہ ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اپنے والدین کی ہر حال میں خدمت کریں. حتیٰ کہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک. والدین شرک کرنے کی بھی دعوت دیں، ان کی اس دعوت کو تو نہیں ماننا. ان کے گناہ والی کوئی بھی گناہ کی دعوت دیں. والدین چوری کرنے کا کہیں، سودی معاملات کرنے کا کہیں، والدین غلط راستے پر لے کے جانا چاہیں، ان کی اس بات کو نہیں ماننا، لیکن ادب کا دامن نہیں چھوڑنا. ادب اور احترام ہمیشہ ہر حال میں اپنے والدین کا کرتے رہنا ہے. یہ 2 نصیحتیں ہم نے پڑھی تھیں. اگلی نصیحت کیا ہے؟ انتہائی اہم ترین نصیحت ہے، اور اس دور میں، جس دور میں انٹرنیٹ کا دور ہے، فحاشی اور یانی کا دور ہے، اس دور میں اس نصیحت کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. کیا کہا؟ یا بنیا، اپنے بیٹے کو نصیحت کی. ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے دوستوں کو یہ نصیحت کرنی ہے، اور اپنے آپ کو کرنی ہے. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو تنہائی میں بیٹھ کر قرآن کی یہ آیت کی نصیحت اپنے آپ کو کرنی ہے. کیا؟ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا، تنہائی میں بیٹھے تھے، سمجھا رہے تھے اور بتا رہے تھے. کیا کہا؟ پہلے کہا شرک نہیں کرنا، والدین کی خدمت کرتے رہنا ہے، اور پھر کہا انہا ان تک مثقال حبہ، میرے بیٹے سن، یاد رکھ، اگر تو مثقال حبہ، ایک رائی کے دانے کے برابر. رائی کا دانہ دیکھا ہے؟ رائی جانتے ہیں آپ؟ یہ بھائی جانتے ہیں. آپ میں سے کوئی جانتا ہے رائی کسے کہتے ہیں؟ سرسوں جانتے ہیں؟ سرسوں جس کا تیل آپ لگاتے ہیں، سرسوں کا تیل. یہ جو سرسوں کا دانہ دیکھا ہے آپ نے؟ بڑے جو ہے یلو رنگ کے ان کے خوبصورت پھول ہوتے ہیں. اس کے کھیت میں جائیں آپ کبھی، پھول ہوتے ہیں، پھر اس میں بیج لگتے ہیں، اور جتنے بھی بیج ہیں نا، سب سے جو چھوٹا بیج ہے نا، وہ یہ سرسوں کا بیج ہے. بالکل باریک سا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے. اتنا بھی اگر، کیا کہا، اتنا اس دانے کے برابر بھی وہ ادھر پھینک دے نظر نہیں آئے گا. دانہ پھینک دے نظر نہیں ہے. اتنا بھی اگر تو عمل کرے گا، مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ، اور پھر وہ تیرا عمل پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو، پہاڑوں کی غاروں میں چھپ کر کرے. وہ کتنا عمل؟ اس سرسوں کے ایک دانے کے برابر. پہاڑوں میں چھپ کر کرے. او فی السماء، یا آسمانوں میں. اس وقت تو آسمانوں میں نہیں جا سکتے تھے نا، اب تو فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، سفر ہو رہے ہیں. پہاڑوں کی غاروں میں چھپ کر کرے، فضاؤں میں چھپ کر کرے. اور او فی الارض، یا زمین کی تہوں میں، نیچے تہہ خانوں میں چلا جائے، وہاں چھپ کر وہ عمل کرے. یہ اپنے ذہن میں رکھ ہمیشہ، یأتی بہ اللہ، اللہ تیرے اس عمل کو لے کے آئیں گے، اللہ اس عمل کو تیرے سامنے لائیں گے. یہ نصیحت میں اپنے آپ کو، اور پھر ہم سب کو، آپ کو، ہم تنہائی میں بیٹھ کر اس آیت پر غور کریں. کیا ہمارے عمل اس قابل ہیں، خصوصاً تنہائی کے عمل، کیا اس قابل ہیں کہ وہ سب کے سامنے آئیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں اور سوچیں، کیا ایسے عمل ہیں؟ اور پھر ان لوگوں کے سامنے آنا اگر ہم گوارہ نہیں کرتے کہ میرے عمل میرے ابو کے سامنے آ جائیں، میرے موبائل کا ڈیٹا
وہ میرے باپ کے سامنے ہسٹری میرا ابو نہ چیک کر لے. آج تو ہے نا اس نصیحت کی اہمیت اور زیادہ ہے. یہ جو موبائل اور نیٹ کے پیکج ہمارے سامنے ہیں اور پتہ نہیں کتنے لاکھ اس کے اوپر لگائے ہوئے ہیں ہم نے. فیس لاک الگ ہے, فنگر پرنٹ لگایا ہوا ہے, اور پھر واٹس ایپ کھولیں اس کو الگ لاک لگا ہوا ہے, گیلری کو الگ لاک ہے, اور پھر پتہ نہیں ہسٹریاں بھی ڈیلیٹ. یہاں کر لیں سارا کچھ ڈیلیٹ. لیکن یہ نصیحت کیا ہے؟ یأتی بہ اللہ. وہ رائی کے دانے کے برابر ہے نا عمل. وہ چائے چھپ گیا, چائے بند ہو گیا, بند کمروں میں ہم نے کیا اور کر کے ڈیلیٹ کر دیا, کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. ہم کہتے ہیں ہمیں تو کوئی نہیں پکڑ سکتا, ہم تو اتنے ماہر, ہمارے موبائل کو کوئی لاک ہی نہیں کھول سکتا. لاک کھولے پھر اندر اور لاک لگے ہوئے ہیں, کسی کے باپ کی ضرورت نہیں کوئی نکال سکے. ہمارے واٹس ایپ میں کتنے گروپ ہیں. یہی ہے نا, یہ اس کو بہادری سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم, کہ ہم نے اپنے گناہ کو چھپایا ہے اس انداز میں کہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. کوئی بہادری ہے کیا؟ یہ سب سے بڑی بزدلی ہے اور سب سے بڑی بے حیائی ہے. انسان ایک گناہ ہو جاتا ہے انسان سے, لیکن سب سے بڑا ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا. انسان کے سامنے کیا ہوگا؟ یہ کیا کر لیں گے ہمارا؟ ٹھیک ہے, اللہ کا ڈر ہونا چاہیے, اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کرنا چھوڑ دیں ہم. خصوصاً یہ جو تنہائی ہے ہماری, موبائل کے نیٹ پیکج, اور سب سے بڑا یہ امتحان ہے اللہ نے ہاتھوں میں دے کر آزمایا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں پر اللہ نے احکام بیان کیے کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا. صحابہ کرام عمرہ کرنے جا رہے تھے, بھوکے تھے, ضرورت تھی خوراک کی, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم شکار تمہارے ہاتھوں میں دیں گے. ایک وقت وہ ہوتا تھا کہ شکار ملتا ہی نہیں, اب شکار تمہارے ہاتھوں میں ہے. ہاتھوں میں دے کر اللہ نے کیا کہا ہے؟ کرنا نہیں ہے تم نے. چاہے بھوکے ہو تم, کھانے کی ضرورت ہے, شکار آ رہا ہے, تم نے نہیں کرنا. میں تمہارے ہاتھوں میں دے کر آزمانا چاہتا ہوں کہ مجھ سے ڈرنے والا کون ہے. اور آج اس شکار کی تو ضرورت نہیں ہے ہمیں. یہ شکار ہمارے ہاتھوں میں ہے, موبائل ہاتھوں میں ہے, ہماری دسترس میں ہے, نیٹ کا پیکج ہے, سب کچھ ہے, اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا. اور اللہ تعالیٰ یہ آزمانے کے لیے ہے. کیا کچھ کرتے ہیں, کن کن کے ساتھ رابطے ہیں, کون سے گروپ رکھے ہوئے ہیں, کون سی سائٹوں پہ جاتے ہیں, اور کیا کچھ کرتے ہیں دن میں اور کیا کچھ رات میں, اور کتنے لاک لگے ہوئے ہیں, کس لیے لگائے ہوئے ہیں. ایک تو ہے نا آپ نے لاک لگایا ہے, یہ ضروری نہیں ہر بندہ جس نے جو ہے فنگر پرنٹ لگایا ہوا ہے, یہ لاک لگایا ہے, وہ 2 نمبر کام ہی کرتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے. کسی کے موبائل میں اس کی جو ہے بینک ایپ ہے یا جائز کیش بنائی ہوئی ہے, اس نے لاک تو لگانا ہے اس نے, ورنہ کوئی اڑا لے جائے پیسے. لاک لگانا ایپ نہیں ہے. لیکن اس وجہ سے اگر لاک لگایا ہے کہ واٹس ایپ گروپ میں میری چیٹ جو ہے وہ کوئی دیکھ نہ لے کہ کس کے ساتھ میں چیٹ کرتا ہوں اور کون سی کرتا ہوں, اس میں کون سی تصویریں ہیں اور کس کس کے رابطے نمبر ہیں اور کیا کچھ میں کر رہا ہوں, یہ کرنا یہ جرم ہے کہ جو ہم اپنے والدین کے سامنے نہیں کر سکتے, اپنے ابو کے سامنے, امی کے سامنے, اپنے استادوں کے سامنے, معاشرے کے نیک لوگوں کے سامنے جو عمل نہیں کر سکتے, وہ سب کے سامنے, وہ اللہ کے سامنے کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری, ان لوگوں نے جو اللہ کی قدر کرنی تھی وہ قدر نہیں کی. میں نے ایک کتاب میں پڑھا, ایک کتاب پڑھی تھی کافی عرصہ پہلے, آپ بھی پڑھیں اسے. کتاب کا نام تھا کیا ہم اللہ کا ادب کرتے ہیں, کیا ہم اللہ کا ادب. بڑی زبردست کتاب تھی, اللہ کے ادب سکھانے والی, اللہ کا ادب سکھانے والی بڑی بہترین کتاب ہے, کیا ہم اللہ کا ادب کرتے ہیں. اس میں نے ایک واقعہ پڑھا, ایک بزرگ نے نا ایک نوجوان کو دیکھا, وہ گناہ کر رہا تھا, کوئی بھی گناہ کر رہا تھا, اس نے دیکھ لیا. اب انہوں نے سمجھانے کے لیے, اب ہمارے لیے بھی نصیحت ہے, کسی کو دیکھ لیں, ہم سب گناہ گار ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کسی کو گناہ کرتا دیکھیں نا, یہ موبائل کا یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے, فوراً ویڈیو بنائیں گے, پھر اس کو بلیک میل کریں گے. جتنے بھی میڈیا چینل ہیں یہی کچھ کر رہے ہیں, ویڈیو بنا کے بلیک میل کریں گے, اس سے پیسے لیں گے, ورنہ آپ کی ویڈیو ہم آن ایئر کرتے ہیں, اس سے پیسے لیں گے. پھر وہ ویڈیو آگے شیئر کر کے ایک تو فحاشی اور یعنی پھیلائیں گے, اور دوسرا اس کو بدنام کریں گے. تو اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے ہم دیکھ لیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اس جگہ پر میں بھی ہو سکتا تھا نا, اسی جگہ پر ہم بھی ہو, ہمیں کوئی گناہ کرتا دیکھ لے تو ہم اپنے لیے کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں وہ کیا کریں. کسی کو گناہ کرتا دیکھیں نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جو بندہ کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالے گا, اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی آخرت میں بھی
آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عیبوں پہ پردہ ڈال کے اس نے معافی مانگی، اللہ دنیا میں بھی گناہ چھپا دیں گے، آخرت میں بھی گناہ چھپا کے جنت میں بھیج دیں گے۔ لیکن جو بندہ کسی دوسرے مسلمان کے گناہوں کو شیئر کرے گا، ایکسپوز کرے گا، اس کو دنیا میں ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی دنیا میں ذلیل کریں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اپنے گھر کی کسی سوراخ میں چھپ کر بھی گناہ کرے گا نا، اللہ وہاں سے اسے کھینچ نکالیں گے اور دنیا کے سامنے اس کو ذلیل کریں گے، کیونکہ اس نے کسی اور مسلمان کی عزت کو نیلام کیا تھا اور اسے بدنام کیا تھا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ چھپانا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا، اس بک میں نے پڑھا، بزرگ نے دیکھا کسی نوجوان کو گناہ کرتے ہوئے، انہوں نے بلایا تنہائی میں، تو یہ آپ گناہ کر رہے تھے، سمجھانے کے لیے۔ اب کیا کہا، کیا یہ کام تم اپنے بھائی کے سامنے کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے بھائی بڑے بھائی ہیں، میں ان کا ادب کرتا ہوں، ان کے سامنے ہی کروں گا۔ کہتے ہیں اچھا یہ کام آپ اپنے استاد کے سامنے کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنے استاد کے سامنے یہ عمل کروں۔ پھر کہنے کہ کیا یہ کام تم اپنی امی کے سامنے کر سکتے ہو؟ نوجوان تڑپ اٹھا کہ اتنا غلط کام، یہ برائی والا میں اپنی امی کے سامنے کروں گا؟ کہہ رہا ابو کے سامنے کر سکتے ہو، یہ کام اپنے ابو کے سامنے کر سکتے ہو؟ میں کہا نہیں، میں اتنا بے حیا، اتنا گیا گزرا نہیں ہوا کہ ابو کے سامنے یہ کام کروں۔ اس بزرگ نے کہا پھر تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھتے ہو، تمہارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، پھر اللہ کا شان اور ادب اور مقام بڑا ہے یا والدین کا، بھائی کا، استادوں کا، ان کا ادب اور شان اور مقام زیادہ ہے؟ مگر اللہ کا زیادہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور تم گناہ کر رہے ہو۔ جو کام بھائی کے سامنے، باپ کے سامنے، ماں کے سامنے نہیں کر سکتے، اللہ کے سامنے وہ کر رہے ہو۔ نوجوان کو بات سمجھ آ گئی، اس نے کہا آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں اور اللہ کے سامنے میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ کا ڈر ہمیشہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ میں ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں، انتہائی اہم ترین واقعہ ہے اور ایمان کو ابھارنے والا ہے۔ اللہ کرے ہمارے دلوں میں بھی اس طرح کا ایمان آ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایت میں حضرت عمر کا نام آتا ہے اور بعض روایت میں عبداللہ ابن عمر کا نام آتا ہے۔ سفر کر رہے تھے تو یہ نا جب سفر کرتے تو راستے میں کوئی بھی مل جاتا تو ان کی تحقیق کرتے تھے کہ بندہ کون ہے۔ سفر کر رہے تھے جنگل کا اور گرمیوں کے دن تھے، راستے میں ایک جگہ پر درخت کے نیچے پڑاؤ کیا، وہاں سستانے کے لیے دھوپ تھی اور وہاں کچھ دیر آرام کیا۔ دیکھا کہ دور ایک بندہ نا، ایک نوجوان بکریاں چرا رہا ہے، ایک نوجوان دھوپ میں بکریاں چرا رہا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اس کو بلاؤ، کھانے کا ٹائم تھا، چلو ہم اس کو، بکریاں چرانے والا ہے، اس کو اپنے کھانے میں شریک کرتے ہیں۔ وہ بلانے کے لیے گئے، خادم گئے بلانے کے لیے، تو انہوں نے کہا مجھے روزہ ہے، مجھے روزہ ہے، میں نے کھانا نہیں کھانا۔ حضرت عمر کے دل میں آئے یار گرمیوں کے دن ہیں اور رمضان بھی نہیں ہے اور یہ غلام بکریوں کا چرواہا ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، اس کا ایمان ذرا چیک کریں۔ انہوں نے کہا بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا، کہا کھانا کھاؤ، کہا میں نے کھانا نہیں کھاتا، روزہ رکھا۔ کہا کس لیے رکھا ہے روزہ؟ کہنے لگا میں قیامت کے دن کی تیاری کر رہا ہوں، اللہ کے پاس جانا ہے، میری نیکیاں کم ہیں، گناہ بڑے ہیں، میں چاہتا ہوں کچھ نیکیاں کر کے اپنی آخرت کی تیاری کر لوں، اس لیے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہا اتنی گرمی میں؟ کہا مجھے قیامت کے دن کی گرمی جب یاد آتی ہے نا تو اس دن کی گرمی مجھے گرمی نہیں لگتی۔ حضرت عمر مزید آزمانے لگے اس نوجوان کو، کہا کہ پھر ایسے کرو، آپ چلو کھانا نہیں کھاتے نا، تو ایک بکری لے آؤ، اس کا دودھ ہم نکالیں گے، ایک بکری کا دودھ تو دے دو، ہم دودھ پی لیں گے۔ انہوں نے کہا یہ ان میں سے کوئی بکری دودھ والی نہیں ہے۔ تو چرواہا کیا کہنے لگا، کوئی بکری دودھ والی نہیں ہے اور میں غلام ہوں، یہ بکریاں میری بھی نہیں ہیں، اگر دودھ والی ہوتی بھی صحیح تو میں آپ کو نہ دیتا، کیونکہ بکریاں میرے مالک کی ہیں، مجھے آپ کو دودھ دینے کی اجازت مالک نے نہیں دی۔ حضرت عمر مزید آزمانے لگے کہ دودھ تو نہیں دیا، چلو ایسے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کرو کہ ایک بکری دے دو، بکری کا چھوٹا بچہ دے دو، ہم مسافر ہیں، اس کو ذبح کریں گے، شام کو کھانا بنائیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ اس غلام نے کیا کہا، نہیں میں بکری نہیں دے سکتا، میں نے کہا ہے میری نہیں ہے، میرے مالک کی ہیں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے آپ ایسے کرنا کہ مالک کو جا کے شام کو کہہ دینا کہ بکریاں جو تھی نا، وہ ایک بھیڑی آیا تھا اور ایک بکری اٹھا کے لے گیا، مالک یقین کر لے گا، ہم مجبور ہیں، آپ ہماری مجبوری دور کر دیں، کل کو آپ جو ہے میرے دفتر میں آنا، آپ میرے پاس آنا، تو میں آپ کی کوئی مجبوری ہوگی نا، آپ کی کوئی پریشانی ہوگی، وہ میں بھی دور کر دوں گا۔ کتنی بڑی آفر ہے۔ ایک وقت کا حکمران کیا کہہ رہا ہے کہ
کہ آج میری پریشانی تم دور کرو، یہ تحفہ مجھے دے دو، اور کل کو میرے دفتر میں آنا اور میں آپ کی پریشانی کو دور کر دوں گا۔ آج یہ جملہ کوئی افسر ہمیں کہے، یہ جملہ کوئی افسر ہمیں کہے کہ میرا یہ کام کر دو، بس میرے دفتر میں آنا، آپ کا جو مسئلہ ہوگا ہم حل کر دیں گے، ہم تو اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، یہ نا، اور اپنی مجبوریاں اور بہانے، اس جملے کے لیے ہم کیا کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ ایک بڑا کوئی چھوٹا موٹا افسر ہی کہہ دے ہمیں کہ آج میرا یہ مسئلہ، مجھے کھانا کھلا دو، یا کسی جگہ پر ہم کام کر رہے ہوں اور وہ کہے کہ تھوڑی سی خیانت کر دو، اور کل کو آپ میرے دفتر میں آنا، میں آپ کی پریشانی دور کر دوں گا۔ ہم کیا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ آج تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اس جملے کو سن کر نا فوراً اپنا ایمان ضائع کر دیتے ہیں، فوراً۔ اس کو بھی، وہ جو زر خرید غلام ہے، بکریاں چلا رہا ہے، اس کی بھی تو کوئی مجبوریاں ہیں نا، اس کو بھی تو آزادی چاہیے، اس کو بھی گھر چاہیے، اس نے بھی آگے زندگی میں کچھ کرنا ہے، اس کی بھی خواہشات ہیں، اس کی بھی تمنائیں ہیں، وہ بھی بڑا انسان بننا چاہتا ہے، وہ بھی دنیا میں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے اپنی شادی کر کے اپنے بچے اور اپنا گھر بسانا چاہتا ہے۔ کتنی خواہشیں ہوں گی اس کی، نوجوان ہے اور غلامی کی زندگی گزار رہا، کیا اسے آزادی نہیں چاہیے تھی؟ حضرت عمر نے پھر اس کو جانچنے کے لیے کہا، کہنے لگے مجھے لگتا ہے، اس غلام کو کیا کہا، مجھے لگتا ہے تیرا مالک تیرے اوپر اعتماد نہیں کرتا، اس لیے تو مجھے ہمیں بکری نہیں دے رہا۔ لگتا کیا ہے، تیرے مالک کو تیرے اوپر اعتماد نہیں ہے، اگر تو جا کر شام کو کہے گا کہ بکری بھیڑیا لے گیا تھا، مالک مانے گا نہیں، اس لیے تو نہیں دے رہا۔ آگے اس نے جو جملہ کہا نا، اس بکریوں کے چرواہے نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ میرے مالک کو میرے اوپر اتنا اعتماد اور یقین ہے، تم ایک بکری کی بات کرتے ہو، میں اگر بکریوں کا سارا ریوڑ یہیں پہ چھوڑ دوں، میں اکیلا جاؤں گھر، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، بکریاں ساری یہیں چھوڑ دوں، اکیلا گھر چلا جاؤں اور اپنے مالک سے جا کے میں کہوں کہ آج جنگل میں بہت زیادہ بھیڑی آئے تھے، بھیڑیوں نے آ کر ہماری بکریوں پہ حملہ کر دیا اور ساری بکریوں کو بھیڑیے کھا کر چلے گئے۔ وہ کہنے لگا، وہ بکریوں کا چرواہا کہنے لگا، میرے مالک کو میرے اوپر اتنا یقین ہے کہ میں یہ الفاظ جا کے کہوں اور بکریاں یہیں چھوڑ دوں، میرا مالک یہ جگہ دیکھنے کے لیے بھی نہیں آئے گا، میرے الفاظ پہ یقین کر لے گا کہ ہاں واقعتاً تو سچ کہتا ہے، بھیڑی آئے ہوں گے اور بکریوں کو، وہ ساری کی ساری بکریوں کو ختم کر کے چلے گئے ہوں گے، وہ یہاں نشانات دیکھنے کے لیے نہیں آئے گا، میرے مالک کو میرے اوپر اتنا یقین ہے۔ آج اتنا یقین ہمارے ہاں، اتنا یقین تو باپ کو اپنے بیٹے پر بھی نہیں ہے، ایسے ہے نا، باپ کو بیٹے پر اتنا یقین نہیں ہے، ماں کو بیٹی پر یقین اتنا نہیں ہے، کہاں ملازم اور مالک کی بات ہو۔ یہاں تو دکاندار نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، کئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، ان میں یہ وجہ بھی ہے، ملازم جو کام کرنے والے کہیں یہ ڈنڈی تو نہیں مارتے، چوری تو نہیں کرتے۔ اگر اتنا یقین پیدا ہو جائے، یقین کب پیدا ہوگا؟ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، جب ہمارے ذہن میں قرآن کی یہ آیت ہو، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہے نا ہمارا، اللہ لائیں گے قیامت کے دن۔ آج ان کیمروں سے تو ڈرتے ہیں نا، ان کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے ہم، لیکن اللہ کے لگائے ہوئے کیمرے، ان کا یقین نہیں ہے۔ وہ اتنا یقین کیوں تھا؟ اس کے دل میں ایمان تھا کہ میرا رب مجھے جاننے والا ہے، میرا رب دیکھنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ اگر اتنا یقین ہے واقعتاً تو پھر دے دو بکری۔ جب حضرت عمر نے بار بار اصرار کیا نا، تو اس وقت اس چرواہے نے کہا ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں، میں بکری آپ کو دے دیتا ہوں، مالک کو کہہ دوں گا کہ بکری جو ہے نا بھیڑیا کھا گیا، میرا مالک یقین کر لے گا اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کل کو میں آپ کے دفتر میں آؤں گا، آپ میرا مسئلہ حل کر دیں گے، میری پریشانیاں بھی ٹل جائیں گی، لیکن ایک سوال کا جواب مجھے دے دیں اور بکری لے جائیں، ایک سوال کا جواب دیں، بکری لے جائیں۔ وہ سوال کیا تھا؟ اس نے کہا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگے گی، میں بھی وہاں ہوں گا، آپ بھی ہوں گے، اگر میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اپنے مالک کی بکریاں وہ تیری تو نہیں تھیں، اور اس کی بکریوں میں تو نے خیانت کیوں کی تھی، کیا اللہ کو میری جگہ پر آپ جواب دے دیں گے؟ اس بات کا جواب مجھے دے دیں، پھر بکری لے جائیں۔ تو روایات میں آتا ہے فبکا عمر، حضرت عمر کی چیخیں نکل گئیں، رو پڑے، کہا اتنا زیادہ ایمان اس چرواہے کا، کہا اللہ کی عدالت میں ہم کہاں جواب دے سکتے ہیں، اور کہنے لگے میں تو آپ کو آزمانے کے لیے، آپ کا ایمان چیک کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد جب اتنا ایمان دیکھا اس بکریوں کے چرواہے کا، اس ایمان اور اللہ کے ڈر کا فائدہ دنیا میں تو ملتا ہے نا،
کہنے لگے آؤ چلتے ہیں آپ کے مالک کے پاس. گئے اس کے مالک کے پاس, کہا فلاں جگہ پر جو آپ کی بکریاں ٹھہری ہوئی وہ آپ کی ہیں؟ کہا ہاں میری ہیں. کہا کتنے کی بیچتے ہو؟ بکریاں میں نے لینی ہے. منہ مانگی قیمت بتاؤ. بکریوں کی منہ مانگی قیمت بھری, اور کہا کہ جو غلام ہے تمہارا اس کی بھی منہ مانگی قیمت بتاؤ, کتنے کا وہ غلام دیتے ہو؟ اس نے قیمت بتائی, غلام بھی خرید لیا, بکریاں بھی خریدیں, اور آ کر کہا لے آؤ, آؤ اپنے اس غلام کو کہو کہ آج کے بعد تم میرے نہیں اس کے غلام ہو. اس مالک نے اس بکریوں کے چرواہے سے کہا آج کے بعد اس بندے نے خرید لی ہے تمہیں, تم میرے غلام نہیں, بکریاں بھی اس کی ہیں, تم مالک بھی غلام بھی اسی کے ہو, اب جو یہ حکم دیں گے وہیں جانا ہے. اب اس نے کہا کہ کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا حکم کوئی نہیں ہے, آج کے بعد یہ بکریاں بھی آپ کی ہیں اور آپ آزاد ہو. جس کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر ہو وہ کسی انسان کا غلام رہے, یہ عمر کو گوارا نہیں ہے. جاؤ یہ بکریاں میں نے گفٹ دی ہیں تمہیں اور تمہیں آزاد کر دی ہے, تم آزاد ہو جاؤ. دنیا میں بھی یہ فائدہ مل گیا, بکریاں ساری مل گئیں, اور اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ڈرنے کا, اللہ کا ڈر حاصل کرنے کا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم متقی بن جائیں آخرت میں فائدہ ملے گا, وہ تو ملے گا ہی ملے گا انشاءاللہ. دنیا میں بھی اگر ہمارے دل میں ہو نا, ہماری ایک ایک حرکت کو ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ دنیا میں بھی دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈر جائے ہم اس کو ایسی جگہوں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر حال میں یہ نصیحت اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو, یہ اس سے ہمیں فرق ہی نہ پڑے. ہمارے ذہن میں صرف یہ ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم نے سچ بولنا ہے, ہم نے انصاف کرنا ہے, کسی کا حق نہیں مارنا, کسی کو گالی نہیں دینی, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی, ظلم نہیں کرنا, بڑوں کا ادب کرنا ہے, چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے, والدین کی خدمت کرنا. ذہن میں کیا ہو ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر جائے, بدلے میں زیادتی نہیں کرنی, رب دیکھ رہا ہے, قیامت کے دن فیصلے ہونے ہیں. اس سے ایک تو دنیا میں بھی امن اور سکون ملے گا, اطمینان ملے گا, ہماری دنیا بھی سنور جائے گی انشاءاللہ, اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس بھائی کا کوئی سوال